غلام حسین نجفی اپنی کتاب خصائل معاویہ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر طنز اور تنقید کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو تم اسے قتل کر دینا۔ اس روایت کی کیا حیثیت ہے سند کے اعتبار سے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ عباد بن یعقوب قال حدثنا الحکم بن زہیر عن عاصم عن ذر عن عبد اللہ مرفوعا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو تم اسے قتل کر دینا۔ اب اس روایت کی سند میں حکم ابن زہیر الفزاری الکوفی راوی ہے۔ امام ابن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں لیس بثقہ، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں لیس بشیء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں منکر الحدیث، اور ترکوہ کہ یہ راوی متروک ہے، اس کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ یہ آپ نے حال دیکھ لیا اس روایت کی سند کا۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کی جلد نمبر 4 صفحہ 337 پر وہ ایک دوسری سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ حماد بن زید قلت لایوب، حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ایوب سے یہ بات کہی، ان عمر بن عبید روان الحسن اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ حسن فرماتے ہیں کہ جب تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو تم اسے قتل کر دینا۔ تو ایوب نے جواب میں کہا کذب عمر، کہ عمر بن عبید جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کی سند میں راوی ہے عمر بن عبید بن باب، امام ابن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یکتب حدیثہ، اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ امام نسائی اس کے بارے میں کہتے ہیں متروک الحدیث۔ اور اسی طرح امام حمید کہتے ہیں کان یکذب علی الحسن، یہ حسن پر جھوٹ بولتا تھا، یعنی ان کی طرف جھوٹی روایات منسوب کر کے بیان کیا کرتا تھا۔ امام ابن حبان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اب یقیناً آپ نے اس روایت کی سند کی حیثیت بھی دیکھ لی ہے۔ ایسے راویوں کی روایت کہ جو ضعیف اور منکر الحدیث اور متروک تک کی جن کے اوپر جرح موجود ہے، ان کو بیان کر کے ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول کی شخصیت کو مجروح کرنا، یہ کسی رافضی کو ہی زیب دے سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح امام ذہبی نے جلد نمبر 3 صفحہ 207 میزان الاعتدال کا یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ ذکر کی ہے کہ عباد بن یعقوب وہ روایت کرتے ہیں عن شریک عن عاصم عن ذر عن عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم معاویہ کو دیکھو میرے ممبر پر تو تم اسے قتل کر دینا۔ تو اس کی سند میں عباد بن یعقوب جو راوی ہے، اس کے بارے میں امام ابن حبان کہتے ہیں وَكَانَ دَاعِيَةً إِلَى الرِّفْس، یہ رفس کی طرف داعی تھا، یعنی یہ رفس کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ یقیناً ایسے رافضیوں کی روایات پیش کرنا اور ایک صحابی رسول کی شخصیت کو مجروح کرنا، یہ یقیناً کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر اسی میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 صفحہ 498 پر ابن عدی کے طریق سے امام ذہبی نے روایت نقل کی ہے کہ حدثنا الحسن بن سفیان حدثنا ابن راہوے حدثنا عبد الرزاق عن ابن عیینة عن علی بن زید بن جدعان عن ابی نضرة عن ابی سعید مرفوعا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ جب تم معاویہ بن ابی سفیان کو میرے ممبر پر دیکھو تو تم اسے قتل کر دینا۔ اب یہ روایت محدث عبد الرزاق کے طریق سے ہے، اور عبد الرزاق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام ابن عدی کہتے ہیں نسبوہ الی التشیع، کہ محدثین ان کی تشیع کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف درجے کی روایات ہیں، اور ان ضعیف روایات کا سہارا لے کر ایک عظیم جلیل القدر صحابی رسول معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کو مجروح کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں بلکہ یہ کسی کافر کا شیوا ہو سکتا ہے۔